حدیث پاک میں آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، کہ جب نماز قائم کر لی جائے اب کسی قسم کی کوئی نماز جائز نہیں سوائے اس فرض نماز کا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو نہ قضا نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں اور نہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب صرف وہ جو فرض نماز کھڑی ہے وہی ادا کی جائے گی۔ لیکن اس حدیث پاک سے جو فجر کی سنتیں ہیں اس کا استثناء ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سنت فجر پڑھو اگرچہ گھوڑے تمہیں روند دے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں جو آتا ہے سنت فجر پڑھنا یہ دنیا اور ما فیہا جو دنیا میں ہے اس سے بہتر۔ تو سنت فجر کی بہت تاکید قریبا واجب قرار دی، اور پھر متعدد صحابہ کرام کا بھی عمل رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو الدرداء، متعدد صحابہ کا عمل رہا کہ فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، ادا کرتے تھے۔ اس لیے فقہ مالکی کا بھی یہ موقف، فقہ حنفی کا بھی یہ موقف کہ جب فرض نماز کھڑی ہو سنت فجر ادا کی جا سکتی۔ اور فقہ حنفی کا موقف یہ ہے کہ جب فجر کی جماعت کر رہے اول تو حکم یہ ہے کہ سنتیں گھر پر پڑھ کر آئے، یہ افضل ہے۔ اگر مسجد میں آگے تو اور اگر جماعت کھڑی ہو، اگر اندر جماعت کھڑی تو باہر کسی ستون کے پیچھے کسی کونے میں نماز پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر باہر نماز تو اندر پڑھ لی جائے سنت فجر۔ اور جب تک یہ امام کو پا لینے کا کہ سلام پھیرنے سے پہلے پالوں کو ظن غالب ہے، حکم یہ ہے سنت جب پڑھ کر امام کو بالقاعدے میں پا لیں۔ اور یہ سنت فجر کیونکہ قریبا واجب ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، وہ مفتی جو فقہ مسائل میں مستغرق رہتا ہے اس کو باقی سنتیں چھوڑنے کی اجازت دی گئی، لیکن سنت فجر اس کو بھی چھوڑنے دی گئی، سنت فجر وہ بھی پڑھے گا۔